بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور بزرگ اور حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد ہیں، ان سے ایک مرتبہ حضرت شفیق نے دریافت کیا کہ حاتم تم کتنے دن سے میرے پاس ہو؟ انہوں نے عرض کیا 33 برس سے۔ فرمانے لگے کہ اتنے دنوں میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا؟ حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا 8 مسئلے سیکھے ہیں۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنی طویل مدت میں صرف 8 مسئلے سیکھے؟ میری تو عمر تمہارے ساتھ ضائع ہو گئی۔ حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضور صرف 8 مسئلے سیکھے ہیں، جھوٹ تو بول نہیں سکتا۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بتاؤ وہ 8 مسئلے کیا ہیں؟ حاتم نے عرض کیا میں نے دیکھا ساری مخلوق روٹی کی طلب میں لگ رہی ہے، اس کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ذلیل کرتی ہے اور ناجائز چیزیں اختیار کرتی ہے۔ پھر میں نے دیکھا تو اللہ کا ارشاد ہے اور کوئی جاندار زمین پہ چلنے والا ایسا نہیں ہے جس کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو۔ میں نے دیکھا میں بھی انہی زمین پہ چلنے والوں میں سے ایک ہوں جن کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، بس میں نے اپنے اوقات ان چیزوں میں مشغول کر لیے جو مجھ پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کے ذمہ تھی اس سے اپنے اوقات کو فارغ کر لیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق کو کسی نہ کسی سے محبت ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اس کا محبوب اس سے جدا ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے نیکیوں سے محبت کر لی تاکہ جب میں قبر میں جاؤں تو میرا محبوب بھی ساتھ ہی جائے اور مرنے کے بعد مجھ سے جدا نہ ہو۔ حضرت شیخ بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بہت اچھا کیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن پاک میں دیکھا ہے جس میں اس نے فرمایا اور جو شخص دنیا میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا اور نفس کو غلط خواہشات سے روکا ہوگا تو جنت میں اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ میں نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد حق ہے۔ میں نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ جم گیا۔ میں نے دنیا کو دیکھا کہ ہر شخص کے نزدیک جو چیز بہت قیمتی ہوتی ہے، بہت محبوب ہوتی ہے، وہ اس کو اٹھا کر بڑی احتیاط سے رکھتا، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھا جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ختم ہو جائے گا، خواہ وہ جاتا رہے یا تم مر جاؤ، ہر حال میں وہ ختم ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ اس آیت شریفہ کی وجہ سے جو چیز بھی کبھی میرے پاس ایسی ہوئی جس کی مجھے وقت زیادہ ہوئی، مال کے زیادہ یا کم ہونے میں ان کے فعل کو دخل نہیں ہے، یہ یا تو مالک الملک کی طرف سے ہے، اس لیے اب کسی پہ غصہ ہی نہیں آتا۔ میں نے دنیا میں دیکھا کہ تقریباً ہر شخص کی کسی نہ کسی سے لڑائی ہے اور کسی نہ کسی سے دشمنی ہے۔ میں نے غور کیا تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان بے شک تمہارا دشمن ہے، بس اس کے ساتھ دشمنی ہی رکھو، اس کو دوست نہ بناؤ۔ بس میں نے اپنی دشمنی کے لیے اسی کو چن لیا اور اس سے دور رہنے کی انتہائی کوشش کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دشمن ہونے کو فرمایا تو میں نے اس کے علاوہ سے اپنی دشمنی ہٹا لی۔ میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق کا اعتماد اور بھروسہ کسی خاص ایسی چیز پر ہے جو خود مخلوق ہے، کوئی اپنی جائیداد پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنی تجارت پر اعتماد کرتا ہے، کوئی اپنی دستکاری پہ نگاہ جمائے ہوئے ہے، اور وہ پسند زیادہ آئی وہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دی تاکہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ میں نے ساری دنیا کو دیکھا کہ کوئی شخص مال کی طرف اپنی عزت اور بڑائی میں لوٹتا ہے، کوئی حسب کی شرافت کی طرف اور فخر کی چیزوں کی طرف،
یعنی ان چیزوں کے ذریعے سے اپنے اندر بڑائی پیدا کرتا ہے اور اپنے بڑائی ظاہر کرتا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم سب میں بڑا شریف وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ اس بنا پر میں نے تقوی اختیار کر لیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شریف بن جاؤں۔ میں نے لوگوں کو دیکھا وہ ایک دوسرے پر الٹے سیدھے الزام لگاتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ سب حسد کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر حسد آتا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھا، دنیاوی زندگی میں روزی ہم نے ہی تقسیم کر رکھی ہے اور اسی تقسیم میں ہم نے ایک کو دوسرے پر فوقیت دے رکھی ہے تاکہ اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے کام لیتا رہے۔ سب کے سب ایک ہی نمونہ کے بن جائیں تو پھر کوئی کسی کا کام کیوں کرے، کیوں نوکری کرے، اور اس سے دنیا کا نظام خراب ہی ہو جائے گا۔ میں نے اس آیت شریفہ کی وجہ سے حسد کرنا چھوڑ دیا، ساری مخلوق سے بے تعلق ہو گیا، اور میں نے جان لیا کہ روزی کا بانٹنا صرف اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہے، وہ جس کے حصے میں جتنا چاہے لگائے۔ اس لیے لوگوں سے عداوت چھوڑ دی اور یہ سمجھ لیا کہ کسی کے پاس اپنے بدن کی صحت اور قوت پہ جب چاہے جس طرح چاہے کما لوں گا، اور ساری مخلوق ایسی چیزوں پہ اعتماد کیے ہوئے ہے جو ان کی طرح خود مخلوق ہے۔ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ پہ توکل اور اعتماد کرتا ہے بس اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ اس لیے میں نے بس اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کر لیا۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حاتم تمہیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میں نے توریت، انجیل، زبور اور قرآن پاک کے علوم کو دیکھا۔ میں نے سارے خیر کے کام انہی 8 مسائل کے اندر پائے، بس جو بھی ان 8 پر عمل کر لے اس نے اللہ تعالیٰ کی 4 کتابوں کے مضامین پہ عمل کر لیا۔